بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس وقت ساری دنیا ایک جنگ کا میدان ہے، جنگ چل رہی ہے، ہر جگہ ایک جنگ ہے، ایک معرکہ ہے، ایک بڑی زبردست قسم کی لڑائی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی لڑائی، کون سی جنگ؟ شکر ہے پاکستان کے حالات تو ایسے نہیں ہیں، لیکن نہیں، ایک جنگ ہے جو ہر گھر میں چل رہی ہے، ہر علاقے میں چل رہی ہے، ہر انسان کے ساتھ چل رہی ہے، ہر ماحول میں چل رہی ہے، ہر ملک میں چل رہی ہے۔ اور وہ جنگ بم اور میزائل والی نہیں، وہ جنگ نظریاتی جنگ ہے، نظریاتی جنگ چل رہی ہے، نظریاتی جنگ چل رہی ہے۔ اور یہ جنگ ہر جگہ ہے، ہر گھر میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں۔ وہ نظریاتی جنگ یہ ہے کہ ایک نظریے کے علم برداروں کا کہنا ہے کہ اگر دنیا بنانی ہے تو آپ کو مغرب کی غلامی کرنا پڑے گی، آپ کو مغرب کے علوم اور فنون کو سیکھنا پڑے گا۔ ہاں، جنت بنانی ہے تو بے شک نماز بھی پڑھ لو، قرآن بھی پڑھ لو، لیکن دنیا بنانی ہے تو آپ کو مغرب کا غلام بننا پڑے گا، یورپ کا غلام بننا پڑے گا، ان کے علوم اور فنون پہ زندگیاں کھپانا پڑیں گی۔ یہ ایک نظریہ ہے جس نظریے کو آج کا سارا مغرب اور ان کا ایجنٹ، ہمارا میڈیا اور ہمارے سیاستدان اور ہمارے لبرل اور ہمارے جدید تعلیم یافتہ اور ہمارا سارا دنیا دار طبقہ اس نظریے کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے اور اس نظریے کا علم بردار ہے اور اسی کی اشاعت ہے، اسی کا احیاء ہے۔ یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے پھولوں جیسے بچے ہیں، ان کا برین واش کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، چھوڑو قرآن کو، پرانے زمانے کی عربی زبان کی کتاب ہے، تمہاری زبان اردو اور پڑھ رہے ہو عربی، کتنے پاگل ہو۔ پڑھو وہ زبان جس زبان کو پڑھ کر تمہیں اچھے اعلیٰ عہدے ملیں اور تمہیں کرسی ملے اور تمہیں ڈگری ملے۔ یہ ایک نظریہ ہے جو ساری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے اور لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، اور دھڑا دھڑ کروڑوں کی تعداد میں بڑے بھی اس کو قبول کر رہے ہیں، مرد بھی اس کو قبول کر رہے ہیں، عورتیں بھی اس کو قبول کر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو قبول کر رہے ہیں۔ ایک عمومی طور پر یہ ذہن بن گیا ہے کہ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، دنیا میں ترقی یافتہ بننے کے لیے ہمیں امریکہ کی غلامی اختیار کرنا پڑے گی، ہمیں کفر کے پیچھے چلنا پڑے گا، ہمیں مغرب کے اشارے پہ چلنا پڑے گا، ہم ان کے محتاج ہیں اس دنیا میں ترقی یافتہ ہونے میں۔ اور ایک نظریہ اور ہے جس نظریے کے ساتھ اس نظریے کی جنگ ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن ہمیں کافی ہے،
یہ نظریہ ہے۔ اسلام کافی ہے، قرآن کافی ہے، اللہ کے نبی کے علوم کافی ہیں، نبی کا نمونہ کافی ہے، نبی کا طریقہ کافی ہے، نبی کی سنت کافی ہے، نبی کا لایا ہوا دین کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس نظریے کی تائید میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے نبی پہ اتاری گئی، اور اس آیت کی شان ہم عجم کیا جانیں۔ ہمارے نبی سے حضرت عمر سے یہودیوں کے ایک عالم نے کہا، عمر آپ کو نہیں پتہ کہ یہ آیت کتنی عظیم الشان ہے، اس آیت میں اس امت کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے، اگر یہ آیت ہم پہ اترتی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اس کی صفات کو بھی مکمل کر دیا، اس کے اجزاء کو بھی مکمل کر دیا، اور میری جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو تم پر پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اس نعمت کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، یہ میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ دین میں کوئی نقص نہیں ہے جس کو امریکہ پورا کرے گا، دین میں کوئی کسر نہیں ہے جس کو یورپ پورا کرے گا اور جس کو یہ لبرل قوم پورا کرے گی۔ ہمارا دین کامل ہے، مکمل ہے، ہمارا دین ضامن ہے دنیا میں بھی عزتوں کا، آخرت میں بھی عزتوں کا، دنیا کی بھی کامیابیوں کا، آخرت کی بھی کامیابیوں کا، دنیا کے مسائل کا حل بھی ہمارا دین بتاتا ہے اور آخرت کے مسائل کا حل بھی ہمارا دین بتاتا ہے۔ زلزلہ آ جائے آپ کی ساری ٹیکنالوجیاں فیل ہو جاتی ہیں، آپ کے سارے یہ جدید تعلیم یافتہ بیچارے ہکے بکے منہ بنا کے دیکھتے ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا اگر اس کے اصول و ضوابط کو اپنایا جائے، اللہ زلزلوں کو روک دیتا ہے، اللہ سیلابوں کو روک دیتا ہے، اللہ آندھیوں کو روک دیتا ہے، اللہ مہنگائیاں ختم کر دیتا ہے، اللہ غربتیں ختم کر دیتا ہے، اللہ دل کی بے سکونی کو ختم کر دیتا ہے، دلوں میں سکون دے دیتا ہے، دلوں میں چین دے دیتا ہے۔ آپ مغرب چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، سب سے زیادہ جہاں سڑکیں اچھی، جہاں گھر اچھے، جہاں ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں، کوئی بے روزگار نہیں ہے۔ جو بے روزگار ہے اس کو بیٹھے بٹھائے گھر میں حکومت کی طرف سے وظائف ملتے ہیں، اور آزادی رائے کے نام پر ان کو عیاشیاں کرنے کی اجازت، ان کو اللہ کے بارے میں بکواس کرنے کی اجازت، ان کو اللہ کے نبی کے بارے میں بکواس کرنے کی اجازت۔ ایسی عالی شان گاڑیاں، عالی شان گھر، عالی شان سواریاں، عالی شان سڑکیں، دنیا کی ہر نعمت جس کو آج کا انسان کامیابی سمجھتا ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن آپ پوچھئے، آپ جا کے پڑھیے ان کی تاریخ کو کہ سب سے زیادہ خودکشیاں کرنے والے لوگ وہی ہیں۔ سب سے زیادہ خودکشی کا ریشو وہاں ہے۔ کیوں؟ بھئی دنیا تو ساری آپ کے پاس موجود ہے، آپ تو بڑے ترقی یافتہ ہیں، تو آپ کو تو اور جینا چاہیے، کوئی ایسا ترقی کا فارمولہ لے آتے کہ آپ موت سے بچ جاتے، آپ بیماریوں سے بچ جاتے، آپ دکھوں سے بچ جاتے، آپ غموں سے بچ جاتے، پیاروں کی جدائیوں سے بچ جاتے، اور آپ بڑھاپے سے بچ جاتے، اور آپ مر جانے سے بچ جاتے۔ آپ کی ترقیاں کیا ترقیاں ہوئیں کہ آپ موت سے ہی نہیں بچ سکتے؟ آپ کی ترقیاں کیا ترقیاں ہوئیں کہ آپ بیماریوں سے ہی نہیں بچ سکتے؟ آپ کی ترقیاں کیا ترقیاں ہوئیں کہ آپ بڑھاپے سے ہی نہیں بچ سکتے؟ یہ ساری کی ساری ترقیاں دھری کی دھری ہیں اللہ کے نظام کے سامنے۔ اللہ کا نظام اٹل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الامر کلہ للہ، اے میرے نبی ان سے کہو اللہ کی چلتی ہے۔ سب بتاؤ کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے بھی میرا حکم چلتا تھا، آج بھی میرا حکم چل رہا ہے،
آئندہ بھی میرا حکم چل رہا ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے، آسمانوں سے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے، زمین سے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے، عرش بھی میرا، فرش بھی میرا، مشرق بھی میرا، مغرب بھی میرا، شمال بھی میرا، جنوب بھی میرا۔ اور وہ اللہ اتنا زبردست اختیارات والا ہے کہ ذرہ ذرہ اس کے کنٹرول میں ہے، اور سمندر کی موجیں بھی اس کے کنٹرول میں ہیں۔ ساری دنیا کا کفر مل کر سمندر کی موجوں کو روک نہیں سکتا۔ سمندر کی موجوں کو اگر وہ بپھر جائیں، اگر وہ پاگل ہو جائیں، اگر وہ شہروں میں گھس جائیں، ساری دنیا کا کفر باوجود اپنی ٹیکنالوجیوں کے ان بپھری ہوئی موجوں کو روک نہیں سکتا، ان بپھری ہوئی موجوں کو روک نہیں سکتا۔ ہم تو پانی کی مار بھی نہیں ہیں، اللہ آندھیاں بھیج دے، یہ آندھیوں کو روک نہیں سکتے۔ اللہ زلزلے بھیج دے، یہ زلزلے کو روک نہیں سکتے۔ اللہ ان کا پیشاب بند کر دے، یہ پیشاب نہیں نکال سکتے۔ اللہ ان کا پاخانہ بند کر دے، یہ پاخانہ نہیں نکال سکتے۔ اللہ اتنا طاقتور، اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتوں کی ایک مچھر کی سی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ایک یہ نظریہ ہے، ایک وہ نظریہ ہے۔ وہ نظریہ تو بچوں کا کھیل سا لگ رہا ہے، جیسے بچے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناز کرتے ہیں نا، میری گاڑی اچھی، میرا ہوائی جہاز اچھا، اور میری موٹر سائیکل اچھی، اور جو چھوٹا سا مٹی کا گھروندا بنایا ہے کہتا میرا گھر اچھا، وہ کہتا میرا گھر اچھا۔ یوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناز کرنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غرور میں مبتلا ہونا، بھائیو یہ تو بچوں کے کام ہیں، یہ تو بچوں کے کام ہیں۔ سب سے بڑا طاقتور وہ جس کے ساتھ اللہ ہے۔ سب سے بڑا طاقتور بتاؤ کون ہے؟ جس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ جس کے ساتھ ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہے وہ کمزور نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے۔ فرعون خدائی کا دعوے دار، فرعون لاؤ لشکر والا، فرعون سلطنت والا اور تخت والا اور لاؤ لشکر والا، طاقت والا، غرور تکبر والا، لاکھوں کی اس کی فوج ہے۔ آپ کے پاکستان کی فوج کتنی ہے؟ ہمیں کتنی فوج ہے؟ کتنی فوج ہے؟ 10 لاکھ۔ اور فرعون کی فوج تھی 16 لاکھ۔ 16 لاکھ فرعون کی فوج ہے، فرعون کی فوج ہے۔ اور طاقتور ایسا کہ 80,000 اس نے بچے ماؤں کی گودوں سے چھین کے ذبح کر دیے۔ نہ کوئی جلوس نکلا، نہ کوئی دھرنا ہوا، نہ کوئی لانگ مارچ ہوا، نہ کوئی جلوس نکلا، نہ کوئی جلسہ ہوا، نہ کوئی ہڑتال ہوئی، نہ کوئی سڑکیں بند ہوئیں، کچھ نہیں ہوا۔ کسی کو مجال نہ تھی کہ فرعون کے خلاف آواز اٹھا سکے، فرعون کے خلاف زبان کھول سکے، فرعون کے خلاف اٹھ سکے اور نعرہ لگا سکے۔ اتنا طاقتور آدمی، یہاں تک کہ غرور میں آ کے وہ ایسی بات کہہ بیٹھا کہ آج تک کوئی متکبر اتنا بڑا بول نہ بول سکا۔ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے بولا بہت بڑا، چنانچہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ اللہ پاک نے اس کو پکڑا، ایسا ذلیل کر دیا اس کی مغروری کی وجہ سے، اس کے بڑے بول کی وجہ سے، کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ اور اس کی ہلاکت کا باعث کون بنا؟ اس کی ہلاکت کا باعث فرعون سے بڑا بادشاہ نہیں بنا، فرعون سے بڑے لاؤ لشکر والا نہیں بنا، فرعون سے بڑی ٹیکنالوجی والا نہیں بنا، ایک گدڑی پوش موسیٰ بن گیا۔ ایک گدڑی پوش موسیٰ، اس قوم میں سے تھے بنی اسرائیل، اس قوم میں سے تھے جو قوم اس کی غلام بنی ہوئی تھی، جس کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ان کے مردوں کو بھی قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو اس نے باندیاں بنا رکھا تھا، نوکرانیاں اور لونڈیاں بنا رکھا تھا۔ اس قوم کا ایک غریب مسکین بچہ جوان ہو کر اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوئی، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوئی،
انہوں نے آ کے دعوت دی، اسے سمجھایا، اور یہی گدڑی پوش موسیٰ، غریب مسکین بنی اسرائیل کا ایک فرد موسیٰ اتنے بڑے طاقتور فرعون کی ہلاکت کا باعث بن گیا۔ پتہ چل گیا کہ لاؤ لشکر طاقت نہیں ہے، سلطنت طاقت نہیں ہے، اور حکومت طاقت نہیں ہے، اور تخت طاقت نہیں ہے، بلکہ طاقت اللہ کا ساتھ ہونا ہے، اللہ کا ساتھ ہونا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہے وہ طاقتور ہے، اللہ جس کے ساتھ نہیں ہے وہ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے، وہ ناتواں ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں، اس میں کوئی خوبی نہیں۔ اللہ جس کے ساتھ ہے، چاہے اس کے گھر میں کمانے کے لیے کچھ نہ ہو، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، وہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان ہے۔ ہمارے نبی مکہ معظمہ سے نکلے اور جا رہے ہیں مدینے کی طرف، تو آپ آ کے غار ثور میں آپ نے پناہ پکڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں۔ جب صبح ہوئی تو مکے میں کھلبلی مچ گئی، مکے میں ہلچل مچ گئی، کہنے لگے محمد کہاں نکل گئے، یہ تو جہاں جائیں گے اپنا دین پھیلائیں گے، ہائے ہمارے دین کو نقصان ہو جائے گا، چلو نکلو ڈھونڈیں محمد کو۔ چنانچہ انہوں نے ایک پیری جو پاؤں کے نشان دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ کہاں جانے والا کہاں گیا ہے، اس کو ساتھ لیا، اور ڈھونڈتے اللہ کی شان دیکھیے، وہ غار ثور پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اس غار کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے جس غار کے اندر ہمارے آقا بھی تشریف فرما ہیں، صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہیں۔ جب وہ آ کے وہاں کھڑے ہو گئے اور آ کے آپس میں باتیں کرنے لگے، یہاں تک تو آئے تھے، آگے کہاں گئے، یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ہمارے نبی سے کہنے لگے، لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لافسرنا، یا رسول اللہ یہ تو بالکل سر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اگر ذرا جھک کر انہوں نے اندر بھی جھانک لیا تو یہ تو پکڑ لیں گے، پھر کیا ہوگا، آپ کی تکلیف تو مجھ سے دیکھی نہ جائے گی۔ اب علیہ السلام نے فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ڈر نہیں، ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے۔ ہمارے ساتھ تیسرا کون ہے؟ محبت سے لو نا نام، ہمارے ساتھ تیسرا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے ہمارے ساتھ تیسرا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو وہ تھوڑا نہیں ہے، وہ بہت ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہے وہ کمزور نہیں ہے، وہ بڑا طاقتور ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ دو نظریے ہیں جن کی جنگ چل رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو غلط نظریے کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، ہمارے بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو غلط نظریے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہماری نوجوان نسل ان مسجد کے اماموں کا مذاق اڑاتی ہے، ان داڑھی والوں کا مذاق اڑاتی ہے، ان پگڑی والوں کا مذاق اڑاتی ہے، ان قرآن پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے اور کہتے ہیں ان کے ماں باپ بڑے ظالم ہیں، بچوں کی زندگیاں کہاں برباد کر رہے ہیں۔ ارے کسی بڑے اسکول میں پڑھاتے تو یہ بچہ بڑے ہو کے کوئی بڑا افسر بنتا اور تمہارے لیے اچھی زندگی بناتا۔ میرے بھائیو، یہ ایک جنگ چل رہی ہے، یہ ایک جنگ چل رہی ہے، اور یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور ہمارے مسلمان دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی لشپش اور دنیا کی عیاشی اور دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کے رنگ برنگی سامان کو دیکھ کے ہمارے مسلمان بھی لٹو ہو رہے ہیں۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں بھائی بات تو بالکل ٹھیک ہے، جنہوں نے بچوں کو مولوی بنایا وہ تو خود بھی برباد ہوئے، بچے بھی برباد ہوئے، جنہوں نے بچوں کو لکھا پڑھا کے بڑا افسر بنایا، کوئی کمشنر بن گیا، کوئی ڈپٹی کمشنر بن گیا، کوئی مختار کار بن گیا، کوئی پولیس کا ایس ایچ او اور ڈی ایس پی اور ایس پی بن گیا، اور کوئی سیاست میں جا کے ایم پی اور ایم این اے بن گیا۔ انہوں نے کمایا، ان بیچاروں نے تو خود بھی گنوایا اور اپنی نسلوں کو بھی گنوایا۔ یہ ایک نظریہ چل رہا ہے جس کو ہم سب کے سب دھڑا دھڑ قبول کیے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ نظریہ انسان کو کفر تک لے جانے والا ہے، یہ نظریہ کفر تک لے جانے والا ہے، یہ کفر تک لے جانے والا ہے، یہ ارتداد تک لے جانے والا ہے۔ جو اس نظریے کے ساتھ چل رہا ہے، اگر اس نظریے پہ پکا ہو گیا اور آگے چل کر حالات نے کروٹ بدلی، حالات بدل گئے، اور یوں کہا گیا کہ کرسی دیں گے لیکن اسلام سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اسلام سے انکار کرنا پڑے گا، اللہ سے انکار کرنا پڑے گا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ سب اس نظریے کے حامل لوگ
جو آج پیسوں کے پیچھے ایسے لٹو ہوئے کہ بچوں کو افسر تو بنایا لیکن ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھایا، بچوں کو افسر تو بنایا لیکن تجویز سے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھایا۔ یہ اگر ایسے حالات بن گئے کہ اسلام کا سودا کرنا پڑا اور اسلام کے عوض میں شہرت ملے اور اسلام کے عوض میں کرسی ملے اور اسلام کے عوض میں عہدہ ملے اور اسلام کے عوض میں دولت ملے اور اسلام کے عوض میں حکومت ملے، تو بھائیو یہ سب خطرے میں ہیں۔ ڈر ہے، خطرہ ہے کہ یہ اسلام کو چھوڑ کر عہدے کو نہ سینے سے لگا لیں، اسلام اور کلمے کو چھوڑ کر یہ کرسیوں کو نہ سینے سے لگا لیں، یہ اسلام کو چھوڑ کر قرآن کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کہیں کفر کو نہ سینے سے لگا لیں۔ اس لیے میں اور آپ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی کوشش کریں، صحیح اور غلط کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو آج بھی اتنے مادی دور میں بھی قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے۔ آپ ایک پرائمری ٹیچر کی تنخواہ سنیں گے نا تو 50، 60، 70، 80 لاکھ تک جا رہی ہے، اور یہ بیچارے مدرسوں کے پڑھنے والے، مدرسوں کے پڑھانے والے، مدرسوں میں پڑھانے والے ان کی تنخواہوں کا پوچھیں گے 6,000، 8,000، 10,000۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا آج کے زمانے میں 6,000 میں گھر چلتے ہیں؟ کیا آج کے زمانے میں 8,000 میں گھر چلتے ہیں؟ کیا آج کے زمانے میں 10,000 میں گھر چلتے ہیں؟ ان کو دعائیں دیں، ان علماء کو، ان قراء کو، ان مسجد کے اماموں کو، ان مسجدوں کے مؤذنوں کو، ان داڑھی ٹوپی والوں کو، ان تبلیغ والوں کو، ان مدرسے کے علماء کو، ان کو دعائیں دیں جنہوں نے اپنی زندگیاں آپ کی نسلوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ ان کی محنتوں سے قرآن زندہ ہے، ان کی محنتوں سے یہ مدارس زندہ ہیں، ان کی محنتوں سے یہ اسلام کی شمع روشن ہے۔ اسلام تو روشن رہے گا، اسلام تو غالب رہے گا۔ تاریخ بتائے گی کہ اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے کتنے بڑے بڑے طاقتور لوگوں نے کتنے زور لگائے، کتنی زوردار پھونکیں ماریں، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ وہ چراغ نہیں ہے جو باطل کی پھونکوں سے بجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ زمانے کے حالات کو دیکھ کے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اسلام مٹ ہی نہ جائے، کہیں یہ مدارس ڈھا ہی نہ دیے جائیں، کہیں یہ ڈاڑیوں والے سارے سولی نہ چڑھا دیے جائیں۔ زمانے کے تیور تو ایسے ہی بتاتے ہیں، باطل کا ہم پہ غصہ اور باطل کے چیلوں کا ہم پہ غصہ تو یہی بتا رہا ہے کہ شاید آگے چل کر ہم ڈاڑی والے سولی چڑھ جائیں، شاید ہم پگڑیوں والے سولی چڑھ جائیں، شاید ان مدارس کو ڈھا دیا جائے، شاید ان قرآنوں کو بند کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ حالات تو کچھ اچانک ایسے بن جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں تھپکی دے دیتی ہے، ہمیں تسلی دے دیتی ہے، ہمیں حوصلہ دے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ ساری دنیا کے نافرمان اور کافر زور لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھائیں، اور اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کا نور جل کے رہے گا۔ اس کا نور، سب بتاؤ، اس کا نور جل کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو چاہے کتنا ہی برا لگے، اللہ کو ان کی پرواہ نہیں ہے، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ ہمارا زمانہ بہت بڑا آزمائش کا زمانہ ہے کہ جس میں دین اور دنیا میں تمیز کرنا اور ان دونوں نظریوں میں سے صحیح نظریے کا انتخاب کرنا یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ دنیا کی محبت دل میں آ گئی ہے، دنیا سے محبت ہو گئی ہے، اللہ پہ توکل رہا نہیں ہے، اللہ پہ یقین رہا نہیں ہے، اللہ سے تعلق رہا نہیں ہے۔ جب اللہ سے تعلق ہوتا تھا
ہم اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ ہمیں دے دیا کرتے تھے، اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے تھے، اللہ ہمارے مسائل کو حل کرتے تھے۔ اب گناہ کر کر کے اللہ سے ہم تعلق توڑ بیٹھے، دنیا سے اتنی محبت ہو گئی ہے، دنیا سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے سے بڑے احکام کو بھی دنیا کے لیے قربان کرنے کو آسان سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں ساری دنیا میں، اور نمازیوں کا حساب لگائیں تو 5% مشکل سے نمازی ہیں، 10% مشکل سے نمازی ہیں۔ حالانکہ نماز تو سب سے بڑا حکم ہے نا، نماز تو سب سے بڑا حکم ہے، نماز تو سب سے بڑا حکم ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا بیچ والا ستون ہے، نماز دین کا بیچ والا ستون ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کی ساری عمارت کو ڈھا دیا۔ کتنے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں دکان پہ فرصت ہی نہیں ملتی، سارا دن رش لگا رہتا ہے، میں تو دفتر میں جاتا ہوں مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، دل ہی نہیں کرتا، طبیعت ہی نہیں چلتی، ہمت ہی نہیں ہوتی، اٹھا ہی نہیں جاتا۔ اتنے لچر بہانے اور اتنے عجیب و غریب بہانے ہم نماز کے لیے بناتے ہیں۔ امام حسین سب کو رضی اللہ عنہ، امام حسین نبی کے نواسے ہیں نا، ہمارے نبی کے نواسے ہیں، ہمارے نبی کے سب سے پیارے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى حسین، جو زمین پہ چلتا جنتی دیکھنا چاہتا ہو میرے حسین کو دیکھ لے، میرے حسین کو دیکھ لے۔ اب حضرت حسین کو سینے سے لگاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم انی احب حسینا فاحبہ واحبب من احبہ، اے اللہ مجھے حسین سے بڑا پیار ہے، اے اللہ آپ بھی حسین سے پیار کریں، جو حسین سے پیار کرے اس سے بھی آپ پیار کریں۔ اتنے ہمارے نبی کے محبوب ہیں، اور آپ فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت میں جتنے جوان جائیں گے نا، جتنے لوگ 40 سال یا اس سے کم عمر میں مرتے ہیں اور وہ نیک بن کر مرتے ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے، ان سب کے سردار امام حسن اور حسین ہوں گے، ان سب کے سردار جنت میں امام حسن اور حسین ہوں گے۔ اتنا اونچا مقام، لیکن کربلا میں ہیں اور لہو لہاں ہیں اور تھکے ہوئے ہیں اور چکنا اور جسم چکنا چور ہو رہا ہے، اور اپنی اولاد کٹتی دیکھ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہی سورج ایک دم ڈھلا اور ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا، امام حسین فرمانے لگے باقی سب کام بعد میں، پہلے نماز پڑھیں گے، باقی سب کام بعد میں، پہلے نماز پڑھیں گے۔ یہ نہیں فرمانے لگے پہلے تو ان سے نمٹ لو، نماز پڑھتے رہیں گے، ساری زندگی پڑھیے پڑھتے رہیں گے، یہ نہیں کہا، پہلے نماز باقی سب بات، پہلے نماز باقی سب بات۔ چنانچہ تلواریں چلتی رہیں، تیر برستے رہے، نیزے برستے رہے، امام حسین نے ساری دنیا کو نماز پڑھ کے ایک پیغام دیا کہ نماز کی معافی نہیں ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ جب کربلا میں نماز کی چھٹی نہیں ہے تو دوستو ہمیں کیسے چھٹی مل جائے گی؟ اس لیے جو دنیا نماز پڑھنے سے مانے ہے اس دنیا کو دفع کریں۔ وہ دنیا ہمیں نہیں چاہیے، وہ گاہک ہمیں نہیں چاہیے، وہ کاروبار ہمیں نہیں چاہیے، وہ دفتر ہمیں نہیں چاہیے، وہ ملازمت ہمیں نہیں چاہیے، وہ مال ہمیں نہیں چاہیے، وہ پیسہ ہمیں نہیں چاہیے، وہ عزت شہرت ہمیں نہیں چاہیے۔ جو نماز سے مانے ہے، جو نماز میں رکاوٹ ہے، ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کا نبی چاہیے، جنت چاہیے، آخرت چاہیے، دنیا اور آخرت کی عافیت چاہیے، اور وہ ملے گی اللہ اور اس کے نبی کی ماننے سے۔ تو 5 نمازیں آپ سارے بھائی پڑھنے کی نیت کریں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون 5 نمازیں جماعت سے پڑھیں گے؟ یہ حیدرآباد والے فجر میں بھی اٹھا کرو، بڑے شہروں والے فجر میں نہیں اٹھتے، اس لیے کہ رات کو دیر تک جاگتے رہتے۔ ایک ہمارے دیندار ساتھی کے گھر جانا ہوا، رات کے 10 بج رہے تھے، سردی کا موسم تھا، سردی کے موسم میں رات کے 10 زیادہ تاخیر ہے، 7:30 بجے نماز ہو رہی ہے،
نماز کے بھی 2.5 گھنٹے کے بعد ان کے گھر جانا ہوا تو کھانا کھلانے کے لیے وہ روٹی ہوٹل سے لے آئے. میں نے کہا آپ ہوٹل سے کیوں روٹی لائے, گھر کی کھلاؤ نا. کہنے لگے ہمارے گھر میں تو کھانا رات کو 12 بجے کے بعد ہوتا ہے. دیندار گھروں کا حال ہے. رات کو سوتے نہیں ہیں, صبح کو اٹھتے نہیں ہیں. ایک نماز جس کی قضا ہو گئی, ہمارے نبی کا ارشاد ہے من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ, جس کی ایک نماز قضا ہو گئی اس کا گویا سب کچھ لٹ گیا. بیوی, بچے, مال, دولت, گھر بار, سب کچھ جس کا لٹ گیا ہو. جتنا اس کا نقصان ہوا اتنا ایک نماز قضا کرنے والے کا نقصان ہوا. نمازیں پڑھیں, کبھی نہ چھوڑیں. نماز کی اہمیت کو سمجھیں, نماز کی اہمیت کو سمجھیں. خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو نمازی بنائیں, اپنی عورتوں کو نمازی بنائیں, اپنے محلے کو نمازی بنائیں. ایسی محنت کریں آپ کے اس پورے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ رہے, آپ کے پورے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ رہے. اپنے علاقوں میں نماز کا ماحول بنائیں, نماز کا ماحول بنائیں, اتباع سنت کا ماحول بنائیں, دین پہ چلنے کا ماحول بنائیں, دینداروں کی قدردانی کا ماحول بنائیں, دینداروں کی قدردانی کا ماحول بنائیں. جو دیندار ہیں, جن کو دین کی نسبت ہے, ان کا ادب کریں, احترام کریں. ہمارے نبی نے ان مسلمانوں کو جو علماء کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو اپنی امت سے خارج قرار دیا ہے. جو علماء کا مذاق اڑاتے ہیں نا, جو علماء کا مذاق اڑاتے ہیں, بھائی سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سارا مجمع سوشل میڈیا میں مبتلا ہے. ہماری ساری نسل بڑے موبائل میں مبتلا ہو گئی ہے. اس لیے جو ادھر سے سن رہے ہیں وہ آگے کر رہے ہیں, جو ادھر سے سن رہے ہیں اس کو آگے وائرل کر رہے ہیں, جو ادھر سے سن رہے ہیں اس کو آگے گروپس میں شیئر کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, علماء کا کبھی مذاق نہ اڑانا, کبھی علماء کو ہلکی نگاہوں سے نہ دیکھنا, کبھی علماء کے لیے ہلکے بول نہ بولنا, ورنہ حضور نے ایسے مسلمانوں کو اپنی امت سے خارج کر دیا ہے, خارج کر دیا ہے. امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو علماء کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں, علماء کی تحقیر اور تذلیل کرتے ہیں, ان کی قبروں کو کھول کے دیکھو, ان کے چہروں کو قبلے سے پھرا ہوا پاؤ گے. کبھی ان علماء کی ناقدری نہیں کرنا. اور کسی کے نیک یا بد ہونے کے لیے کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی فیس بک نہیں ہے, یوٹیوب نہیں ہے, ٹک ٹاک نہیں ہے. کسی کے نیک یا بد ہونے کی کسوٹی قرآن ہے, حدیث ہے, اس زمانے کے اہل اللہ ہیں. بھائی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کسی کے اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ کہاں سے کریں گے؟ قرآن, حدیث, اس زمانے کے اہل اللہ. سوشل میڈیا سے فیصلے نہیں ہوتے. فیس بک فیصلہ نہیں کرے گا, گوگل فیصلہ نہیں کرے گا کون اچھا ہے کون برا ہے. قرآن فیصلہ کرے گا, اللہ کے نبی کی احادیث فیصلہ کریں گی, اس زمانے کے اہل اللہ فیصلہ کریں گے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے. اس لیے ہمیشہ ان علماء, ان دینداروں, ان تبلیغ والوں, ان داڑھی والوں, ان ٹوپی پگڑی والوں کو اچھی نگاہوں سے دیکھیں, اچھی نگاہوں سے دیکھیں. ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کی گاڑی کے پاس سے گدھا گزرتا تھا تو وہ اپنی گاڑی کی اسپیڈ کم کر دیتے تھے, اس ادب میں کہ میرے نبی کی سواری جا رہی ہے. میرے نبی کی سواری جا رہی ہے. گدھے کا احترام, گھوڑے کا احترام, اونٹنی کا احترام کیوں؟ میرے آقا کی سواری جا رہی ہے. میرے آقا آپ کی ٹویوٹا میں تھوڑی بیٹھے ہیں, نہ آپ کی مرسڈیز میں بیٹھے ہیں, نہ آپ کی لینڈ کروزر میں بیٹھے ہیں. میرے آقا نے گدھے پہ سواری کی ہے, اونٹنی پہ سواری کی ہے, خچر پہ سواری کی ہے, گھوڑے پہ سواری کی ہے. یہ ہمارے آقا کی سواریاں ہیں, لہٰذا یہ سب جانور ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اس لیے ان علماء کو اس لیے قدر کی نگاہوں سے دیکھیں,
ان کے سینے میں میرے رب کا کلام ہے، ان کے سینے میں میرے محبوب کی احادیث ہیں، ان کے چہرے پہ آقا کی سنت ہے۔ اچھائیاں سب میں ہوتی ہیں، برائیاں بھی سب میں ہوتی ہیں، کمیوں سے کوئی پاک نہیں ہے، کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، کمیاں کوتاہیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، لیکن جس کے پاس آقا کی سنت ہے، جس کے سر پہ آقا کی سنت ہے، اور جو ہمیشہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے نبی کا نام لیتا ہے، جس کے ساتھ نبی کی نسبت جڑی ہوئی ہے، اس کا احترام کریں۔ ہمارے نبی کے نعلین کا نقش اگر کسی کو مل جائے، نقش نعلین نہیں، نعلین کی تصویر، نقش کہتے ہیں تصویر کو، نعلین کی تصویر مل جائے تو زمین پہ گرا ہوا کوئی برداشت کر لیتا ہے؟ بھائی زمین پہ گرا ہوا کوئی برداشت کر لے گا؟ وہ کر لے گا، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، گرا ہوا برداشت نہیں کرے گا، اسے چوم کے اٹھائے گا اور کسی اوپر عزت سے رکھے گا۔ نبی کے نعلین کی تصویر کی بے حرمتی ہم برداشت نہیں کرتے۔ ہم کتنے نادان اور ناسمجھ ہیں کہ ہم نبی سے نسبت رکھنے والے اہل اللہ کی تحقیر کرتے رہتے ہیں، تذلیل کرتے رہتے ہیں، ان کے خلاف پوسٹیں شائع کرتے رہتے ہیں اور اس کو آگے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا دل میں یقین رکھیں، اس بات کا دل میں یقین رکھیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اللہ اور اس کے نبی کی ماننے میں ہے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہے، اور قرآن اور حدیث آپ کو تجارت سے نہیں روکیں گے، ملازمت سے نہیں روکیں گے، ڈاکٹر انجینئر بننے سے نہیں روکیں گے، سائنسدان بننے سے نہیں روکیں گے، لیکن ان سب چیزوں میں لگتے ہوئے آپ اللہ کو تو نہ چھوڑیں، اللہ کے نبی کو تو نہ چھوڑیں، قرآن کو تو نہ چھوڑیں۔ یہ سارے بھائی عزم کریں، اپنے گھروں میں حافظ قرآن پیدا کریں گے۔ کون کون اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے گا؟ حافظ قرآن بننے کے لیے آپ کو اپنے بچے کو ڈاکٹری سے نکالنا نہیں پڑے گا، انجینئرنگ سے نکالنا نہیں پڑے گا۔ آپ انجینئر بھی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، اپنے بچے کو حافظ بھی بنائیں۔ حافظ بننے میں 2 سال لگتے ہیں، پرائمری پڑھائیں، اس کے بعد حفظ کرائیں، مڈل پڑھائیں، اس کے بعد حفظ کرائیں، پرائمری پڑھائیں، اس کے بعد حفظ کرائیں، 2 سال حفظ کرا کے گردان کروا کے پھر اس کو بے شک انجینئر بھی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں۔ اب تو آپ کے چیف آف آرمی بھی حافظ قرآن ہے۔ حافظ بنائیں، ایک حافظ قیامت کے دن اللہ اسے بلائے گا اور کہے گا میرے بندے تیرے سینے میں میرا کلام ہے، تو جا جہنمیوں کی صفوں میں جا کے دیکھ، اگر تیرے رشتہ دار کھڑے ہوئے ہوں تو ان میں سے 10 نکال کے لے آ، تیرے کہنے پہ انہیں جنت دے دوں گا، تیرے کہنے پر۔ تیرا کہا لوٹایا نہیں جائے گا، تیرا کہا رد نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ حافظ قرآن جہنمیوں کی صفوں میں ڈھونڈے گا، جہاں کہیں اس کو رشتہ دار ملے گا، چچا مل جائے گا، تایا مل جائے گا، باپ مل جائے گا، ماں مل جائے گی، بھائی مل جائے گا، بہنیں مل جائیں گی، بھتیجے بھانجے مل جائیں گے، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد مل جائیں گے، کوئی بھی رشتہ دار ملیں گے تو ان کو ہاتھ سے پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کرے گا۔ علامہ یہ ہیں جو جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے ہیں، اجازت دیں میں ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے تو حافظ ہے، تیرا کہا لوٹایا نہیں جائے گا، جا تو بھی جا، ان کو بھی جنت میں لے جا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے حافظ قرآن کے لیے، اور کتنا بڑا اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں کئی حفاظ ہیں۔ قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ جو خود بھی حافظ، اس کا والد حافظ، اس کی والدہ حافظہ، اس کی بہنیں حافظ، اس کے بھائی حافظ، اس کے چچا حافظ، اس کے تایا حافظ، اس کے بھتیجے بھانجے حافظ، سارا خاندان جس کا حافظ ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے اس سے مراد خود شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب ہیں کہ وہ خود بھی حافظ ہیں، ان کے ابو بھی حافظ، ان کی امی بھی حافظ، ان کے چچا بھی حافظ، ان کے تایا بھی حافظ، ان کے دادا بھی حافظ، ان کی دادی بھی حافظ۔ اس لیے اپنے گھروں میں حفاظ تیار کریں، حفاظ تیار کریں، حفاظ تیار کریں۔ جیسے ہم بچوں کو اچھا پڑھاتے لکھاتے ہیں، افسر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ چلو ہم تو مزدوری کر کے بوڑھے ہو گئے، یہ چلو اچھی نوکری کریں گے تو ذرا کچھ کھائیں گے، ہمیں بھی کھلائیں گے، خود بھی پلیں گے، ہمیں بھی پالیں گے۔ اسی طرح حفاظ بنائیں، قیامت کے دن ہمیں کام آئیں گے۔ تو اپنے گھروں میں کون کون حافظ پیدا کرے گا؟ اپنے گھروں میں حافظ بنائیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے،
عالم ربانی بنائے، دین کے دائی بنائے۔ یہ بچے بھی خوش نصیب ہیں، یہ بچے بھی خوش نصیب ہیں، ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں جن کی آج دستار بندی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو قرآن کا عاشق بنائے، قرآن پہ عامل بنائے، قرآن کا مبلغ اور دائی بنائے، اور ساری دنیا میں قرآن کے پھیلنے کا باعث بنائے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ آپ سارے بھائی قرآن پڑھنے کے لیے روزانہ ٹائم نکالا کریں۔ ہمارے معاشرے سے قرآن سے رغبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے لوگ دکان پہ نہیں جاتے تھے قرآن پڑھے بغیر، ملازمت پہ نہیں جاتے تھے قرآن پڑھے بغیر، عورتیں کچن میں نہیں جاتی تھیں قرآن پڑھے بغیر، توے اور آٹے میں بعد میں ہاتھ ڈالتی تھیں، پہلے وہ قرآن پڑھتی تھیں۔ صبح سویرے گھروں میں قرآن کا ماحول ہوتا تھا، جھوم جھوم کے عورتیں پڑھ رہی ہوتی تھیں، قرآن غلافوں میں لپٹے ہوتے تھے، غلافوں میں۔ اب تو لوگوں نے قرآن کو غلافوں میں بھی لپیٹنا چھوڑ دیا ہے، بے دلی ہے، بے رغبتی ہے۔ اس لیے قرآن بھی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں جیسے فضائل اعمال رکھی ہوئی ہے، قرآن بھی ایسے رکھے ہوئے ہیں جیسے تبلیغ والوں کا تشکیل کا رجسٹر رکھا ہوا ہے، قرآن بھی ایسے رکھا ہوا ہے جیسے کوئی اخبار اور کوئی ڈائجسٹ رکھا ہوا ہے، قرآن بھی ایسے رکھے ہوئے ہیں، ٹیڑھے میڑے میلے کچیلے ایسے رکھے ہوئے ہیں، پھٹے اور پھٹے ہوئے پھٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ پہلے لوگ قرآن کا ادب کرتے تھے، انہیں اچھے لحافوں میں لپیٹتے تھے، جب قرآن اٹھاتے تھے اسے چومتے تھے، سینے سے لگاتے تھے اور سینے سے لگا کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، ادب سے کھولتے تھے اور دونوں ہاتھوں پہ باہوں پہ پھیلا کے ادب احترام سے روزانہ مرد عورتیں بچے سارے قرآن پڑھتے تھے۔ اب یہ گھروں کا ماحول ہی ختم ہو گیا، رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ موبائل شیطان نے ایک کھلونا دے دیا ہے جس کے ساتھ بچے بھی کھیل رہے ہیں، بڑے بھی کھیل رہے ہیں، بوڑھے بھی کھیل رہے ہیں۔ کتنا کم بخت شیطان نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا کہ پہلے تو بچے کھیلتے تھے، اب تو بوڑھے بھی کھیل رہے ہیں۔ ایسی عجیب انفرادیت آ گئی ہے۔ چار آدمی بیٹھے ہوں نا، چار آدمی بیٹھے ہوں تو آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں کرتے۔ وہ اپنے گروپس چیک کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنے گروپس چیک کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے گروپس چیک کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے گروپس چیک کر رہا ہوتا ہے۔ بات بھی کرتے ہیں تو نگاہ اسکرین پر ہوتی ہے اور بات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بے اعتدالی ہے، یہ شیطان ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ شیطان کھیل رہا ہے۔ اس میں اعتدال پہ آئیں، اعتدال پہ آئیں۔ کال سننے اور کرنے کے لیے موبائل رکھیں اور جتنے فضول گروپس میں آپ ایڈ ہیں ان سب سے لیفٹ ہو جائیں۔ جو بظاہر دین کے نام پہ بھی گروپ بنے ہوئے ہیں، اگر اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے اور روزانہ 50 پوسٹیں 25 پوسٹیں آتی ہیں، لیفٹ ہو جاؤ۔ 25 پوسٹوں کو پڑھنے کے لیے آپ کو کتنے منٹ چاہیے، کتنا ٹائم برباد ہوگا؟ علم کیا واٹس ایپ سے سیکھا جاتا ہے؟ کیا گروپ سے سیکھا جاتا ہے؟ علم تو علماء کے پاس جا کے سیکھا جاتا ہے۔ اپنی زندگی برباد نہ کریں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ قرآن کو ٹائم دیں، دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے کریں۔ رات کو جلدی سوئیں، صبح کو جلدی اٹھیں۔ عشاء کے بعد آپ سارے گھروں میں سونے کا ماحول بناؤ نا یار، بتیاں بجھا دو، اندھیرا کر دو تاکہ سونے کا ماحول بن جائے۔ اپنے بچوں کو کھانا مغرب کے بعد کھلا دیا کرو، عشاء کے بعد بتیاں بجھا دیا کرو، جلدی سو جایا کرو۔ کتنے نیند نہیں آتی بھائی، آپ 12 بجے سوتے رہیں، 12 بجے تک دوپہر کو سوتے رہیں تو بتاؤ کہاں نیند آئے گی؟ ایک دن آپ فجر کے بعد مت سوئیں، عشاء تک جاگتے رہیں، دیکھیں آپ نیند سے گرتے ہیں کہ نہیں گرتے ہیں، آپ کو تکیے کی بھی حاجت نہیں رہے گی۔ جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں۔ ہمارے نبی کو جلدی سونا پسند تھا، دیر تک جاگنا ہمارے نبی کو ناپسند تھا۔ رات کو جلدی سوئیں، صبح کو جلدی اٹھ جائیں اور فجر پڑھیں۔ اللہ توفیق دے تو تہجد پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ پتہ نہیں یہ آیتیں کہاں ہیں، صرف صحیفوں میں ہیں، صرف قرآنوں میں ہیں۔ ان آیتوں پہ عمل کرنے والے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ پکے نمازی بھی نماز ہی کے وقت اٹھتے ہیں، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ ہمارے نبی نے ساری زندگی تہجد پڑھی ہے، تہجد پڑھی ہے۔
رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری 2.5-3 گھنٹے میں ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں حل من داعٍ فاستجیب لہ، کوئی ہے دعائیں کرنے والا میں اس کی دعائیں قبول کر لوں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ جس سے بے اولاد کو اولاد ہو جائے، بے روزگار کو روزگار مل جائے، اور جنات اور جادو سے نجات مل جائے، نظر بد دور ہو جائے، یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ حل ہو جائے، بیوی مہربان ہو جائے، خاوند مہربان ہو جائے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ ہم کہتے ہیں آدھی رات کو اٹھ کے آنکھوں سے آنسو بہا کے اللہ کو دکھڑے سناؤ، دیکھو اللہ مسئلے حل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تہجد پڑھیں، تہجد پڑھیں، ورنہ کم از کم فجر میں تو اٹھ ہی جائیں۔ فجر کے بعد سارا گھر قرآن لے کے بیٹھا ہو، جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہا ہو۔ خدائے پاک کی قسم اللہ آپ کے گھروں کو رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بنا دے گا۔ تو اپنے گھروں میں صبح سویرے قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول کون کون بنائے گا؟ بنائیں گے نا۔ اور یہ کیسے بنے گا؟ بیان تو ہوا یہاں، وہاں تو نہیں ہوا۔ کیسے بنے گا؟ اس کے لیے فضائل اعمال کی کتاب لے لیں، اپنے گھروں میں 10-15 منٹ روزانہ اس میں سے تعلیم کیا کریں۔ فضائل اعمال روزانہ 15-20 منٹ بیوی بچوں کو پڑھ کے سنائیں گے، آہستہ آہستہ ان میں شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی نمازیں پڑھیں، ہم بھی ذکر کریں، تلاوت کریں، اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے اور دین کو سمجھنے اور دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔